امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہودی شخص نے یہ سوال قائم کیا تھا کہ جس اللہ پر تم ایمان لاتے ہو وہ اللہ کیسا ہے؟ اس اللہ کی قدرت اور طاقت کس طرح ہے؟ وہ اللہ کیسے دکھتے ہیں؟ ایک یہودی نے سوال کیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، الاستواء معلوم۔ پہلا جواب دیا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ کیفیتہ مجہول، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی ذات کس طرح ہے، کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ کا علم تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔ کیفیتہ مجہول، فرمایا والایمان بہ واجب والسوال عنہا بدعۃ، اور اس طرح کے سوال کرنا کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے، ایسا سوال کرنا ہی بدعت اور گمراہی کا سبب ہے۔ فرمایا اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو ہم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں اور عبادتیں کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال و دولت سے نوازا ہے اسے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اس مال کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، دولت تو ہر کوئی کماتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا۔ دولت تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہر ایک کو اللہ نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ دولت قارون کو عطا فرمایا، لیکن اس کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، اپنے تمام خزانوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے قیامت تک زمین کی تہوں میں دھستا جا رہا ہے۔ مال تو اس کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں دیا۔ جب اس کے پاس مال آیا تو مال کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 60 کھچر اور گدھے، جو عام طور سے بوجھ ڈھونے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، وہ 60 کھچر اور گدھے اس کے خزانے کی چابیاں ڈھو کر لے جایا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ خزانوں کی چابیاں اتنی ہے تو مال کا کیا اندازہ ہوگا۔ جب خزانوں کی چابیوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایک انسان یا 10 پہلوان مل کر نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اس کے لیے 60 کھچر اور گدھوں پر خزانوں کی چابیاں لائی جا رہی ہیں، تو مال کا اندازہ کیا ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے مال دیا تو اس کے اندر ایک گھمنڈ پیدا ہوا،
اور گھمنڈ یہ تھا، تکبر یہ تھا کہ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مال میں نے کمایا ہے اپنے علم و ہنر کی بنیاد پر کمایا۔ اس کے ساتھ ایک گھمنڈ آیا، جب اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا اور اللہ نے اس کو بے شمار دولتوں کا خزانہ عطا کیا، تو اس نے ایک جملہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ بھی مال و دولت ہے، یہ جو خزانے ہیں، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم و ہنر کا کمایا ہوا ہے، اس میں تیرے اللہ کا کوئی حق نہیں۔ اے موسیٰ تو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر ورنہ تو برباد ہو جائے گا، یاد رکھ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں۔ یہ گھمنڈ اس کے اندر آیا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور پھر اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اپنے خزانوں سمیت اور اپنے مال و دولت کے سمیت تو زمین میں دھستا چلا جا، اور قیامت تک تو اسی طرح دھستا ہی جائے، کیونکہ مال تو تمہیں ملا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال سے نوازا ہے اسے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب لوگوں میں ایک مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کا، اور ہر سال آتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال پر واجب نہیں کرتے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال پر واجب نہیں کرتے، 40 میں 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ بھی اس مال سے جو آپ کے پاس زائد ہے، اپنی ضرورتوں سے زائد ہے، اپنے بال بچوں کے اخراجات سے زائد ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ جو مال آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس، آپ کے بیٹیوں کے پاس ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور بیٹیاں ہیں، اور ان کے نام پر آپ نے زیورات جمع کیا ہے، ان مالوں پر جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، جو ضرورتوں سے زائد ہے، اللہ اس پورے مال کو بھی قربان نہیں کرنے لگا۔ ایسا بھی نہیں کرنے کا پورا مال لٹا دو۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا تمہارے بیوی بچے موجود ہیں؟ فرمایا ہاں میرے بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ فرمایا مال کے 3 حصے کرو، ایک مال اپنے ماں باپ کے لیے رکھو، ایک مال اپنی اولادوں کے لیے رکھو، اور ایک مال اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ایسا نہیں کہا کہ سارا مال نکالو۔ زکوٰۃ اس مال پر ہوتا ہے جو آپ کے پاس آپ کے بچوں کی ضرورتوں سے زیادہ ہے، اور اگر یہ حال ہے کہ آپ کے پاس کوئی قرض ہے